اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ لائیو آف اسلام یوٹیوب چینل کو دیکھنے اور سننے والوں کو ایک بار پھر عتیق الرحمن کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ بڑی اہم ہے، اس حوالے سے اہم ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سوال کیا، اے میرے صحابہ، تمہارے نزدیک سب سے زیادہ دل فریب، دل کو لبھانے والا ایمان کس کا ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا، یا رسول اللہ، قال الملائکہ، یعنی کہ فرشتوں کا جو ایمان ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، فرشتوں کا ایمان، وہ تو فرشتے ہیں، انہوں نے جنت کو بھی دیکھا، جنت کو بھی دیکھا، ان کے سامنے حقائق موجود ہیں اور انہوں نے جنت جہنم کو دیکھا ہے، ساری چیزیں، ان معاملات ان کے سامنے ہیں، تو ان کا ایمان لانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تو اگر یہ چیز ابو جہل کے سامنے ہوتی تو ابو جہل بھی پکا ایمان لے آتا۔ تو دوسری بار صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر جو انبیاء کرام ہیں ان کا ایمان جو ہے نا وہ دل فریب ہے، حسین ہے، دل لبانے والا ہے۔ تو پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ان کا ایمان بھی جو ہے نا دل فریب، دل لبانے والا، حسین ایمان نہیں ہے۔ کیوں کہ ان کی طرف تو اللہ رب العزت خود وحی کرتے ہیں، اور جن کی طرف وحی کی جائے وہ تو صاف ظاہر ہے وہ تو ایمان لائیں گے۔ ان کا ایمان دل فریب، دل نشین، حسین، دل لبانے والا ایمان نہیں ہے۔ تو اب تیسری بار صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر اپنے بارے میں کہا کہ جو صحابہ ہیں ان کا ایمان۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، نہیں، تمہاری طرف تو میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور میں تمہارے درمیان موجود ہوں، تو تم میرے اوپر کیسے ایمان نہیں لاتے، حالانکہ تم نے تو مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ تو صحابہ کرام نے جب یہ تین باتیں کی اور تینوں باتوں کا نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رد کر دیا، کہ جو ہے نا فرشتوں کا بھی رد کر دیا، انبیاء کرام علیہ السلام کا بھی رد کر دیا، پھر اس کے بعد صحابہ کا بھی رد کر دیا۔ اس کے بعد نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے ایک ایسی بات کہی جو اسے سن کر انشاءاللہ تعالی ہم اپنے اوپر فخر محسوس کریں گے، ہمیں اتنا بحمدللہ تعالی اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوگا کہ ہم یہ کہیں گے کہ اللہ پاک کا کتنا شکر ہے، کتنا احسان ہے، کتنا انعام ہے کہ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے دل فریب، سب سے دل نشین، سب سے حسین، دل کو لبانے والا جو ایمان ہے وہ ہمارے ان بھائیوں کا ہے کہ جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھا بلکہ نہ دیکھنے کے باوجود اس پر ایمان لے آئے، یعنی کہ انہوں نے ان اوراف کو پایا کہ جن کے اندر اللہ رب العزت کی کیا ہے، کتاب موجود ہے، کلام موجود ہے۔ تو انہوں نے کلام مجید کو دیکھ کر انہوں نے وہ چیز جو اللہ رب العزت نے اوراف کے اندر پائی، یعنی کہ اللہ پاک کا کلام قرآن مجید، ان کو دیکھا اور پھر اس پر ایمان لائے۔ وہ ان کا جو ایمان ہے وہ دل فریب ہے، دل کو لبھانے والا ہے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور بلکہ اس پہ اللہ رب العزت کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ بحمدللہ تعالی ہم مسلمان وہ مسلمان ہیں کہ آج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ کو نہیں دیکھا۔ حالانکہ یہ سورت بقرہ کے اندر بھی اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ بے شک وہ لوگ جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو بن دیکھے ایمان لانا یہ بہت بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ تو وہ سب سے بہترین ایمان، دل فریبی، دل نشین، دل کیا حسین جو ایمان ہے، دل کو لبانے والا ایمان ہے، وہ ان لوگوں کا ایمان ہے جو بن دیکھے ایمان لے آئے۔ تو اللہ پاک سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اور یہاں پر یہ ایک مغالطہ کہ پھر صحابہ کرام کیا جو ایمان ہے کیا وہ ہم سے کم ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ہوتا ہے کہ ایمان کی عظمت اور بلندی، عظمت اور بلندی کے اعتبار سے تو صحابہ کرام کا جو ایمان ہے وہ بہت اعلیٰ ہے، بہت عرفہ ہے، بہت بلند ہے۔ لیکن دل فریبی اور حسین اور دل کو لبانے والا جو ایمان ہے وہ ان کا ایمان ہے جو نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ہے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو انہیں میں شامل کرے جو پیارے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے فرمایا تھا۔
تو میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ پہلی بار ہیں اس چینل پر تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، بیل آئیکن کو پریس کریں اور ہمارے جو ہے نا یوٹیوب چینل کا وزٹ کریں تاکہ آپ کو ایسی معلوماتی اصلاحی پیاری ویڈیو مل سکیں۔ ملتے ہیں ایک ایسی نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔